خاتون نے پوچھا ہے کہ جی کہیں ایئرپورٹ پہ آتے جاتے میاں بیوی ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں، جیسے ماں بیٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی گلے لگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا میاں بیوی بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حیا جو ہے نا، حیا یہ ہم لوگ چونکہ اب یورپ سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز ہی وہاں سے لے رہے ہیں. حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، قرآن کو بھی پسند، قرآن نے حیا کو پروموٹ کیا ہے. تو یہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی سب کے سامنے گلے نہ ملیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے مصافحہ کر لیں، گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے سوسائٹی میں، اتنا لبرل نہ بنے. اسی طرح بہنوں کے ساتھ گلے ملنا جوان بھائی کا یہ بالکل جائز، یہ تو گھر میں بھی نہیں ملنا جائز ہے. ماں بیٹے مل سکتے ہیں، ماں اگر ایجڈ ہے، بوڑھی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اگر جوان ماں ہے اور جوان بیٹا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، لوگوں کو کیا پتہ یہ ان کی ماں ہے. تو لیکن اگر واقعی ایجڈ ہے، بوڑھی خاتون ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ معمر خاتون ہے، تو پھر ایئرپورٹ پہ وہ گلے مل سکتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. تو جو ہے لیکن میاں بیوی یا بہن بھائی گلے ملیں، بہن بھائی تو گھر میں بھی گلے نہیں مل سکتے، جوان بھائی جوان بہن کو گلے نہیں مل سکتا، اور صرف مصافحہ کریں. یا بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اس سے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے. اور میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کھلے عام گلے ملنا یا اتنا بے تکلف ہونا اس شرم و حیا کے بالکل خلاف ہے. تو شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. آج گلے مل رہے ہیں، کل تھوڑا سا آگے شروع ہو جائیں گے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں تھا باہر کسی کنٹری کی، کہ کوئی اسلامی ملک تھا لیکن ذرا ماڈرن ملک ہے. تو کہتے ہیں میں نے نماز سے جب فارغ ہوا تو ایک خاتون آئی، امام صاحب کھڑے ہوئے اور اس خاتون کے گالوں پہ کس کیا انہوں نے، سب کے سامنے، مسجد کے اندر نا. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر، اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہے، امام صاحب کی بیوی ہے یہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی بیوی ہے تو گھر میں جا کے جو مرضی کر رہے ہیں، یہ مسجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے ماڈرنزم کے نتائج. آج ایئرپورٹ پہ لوگ بیوی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں کہ جی ہماری وائف ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھائی آپ کی وائف ہے تو کل کسنگ بھی شروع ہوگی، اور پھر جو ہو رہا ہے بےہودگی، اور پھر جی مسجدوں تک بھی جائیں گی. تو اتنا ماڈرنزم، اتنا لبرل پنا یہ پھیلتا چلا جائے گا، اور پھر وہی حشر ہوگا جو یورپ امریکہ کا ہوا ہے. تو اس لیے میاں بیوی میں اللہ نے پردہ نہیں رکھا، لیکن بند کمرے کے اندر، اور کھلے عام ان کو ریزرو ہونا چاہیے. اس طرح بے تکلف نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آج کل ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح خواتین بھی گلے مل رہی ہیں آج کل مردوں کے سامنے ایک دوسرے سے، بہت یہ بھی غلط ہے. تو مردوں کے سامنے بے شک خواتین آپس میں مل رہی ہیں، لیکن مردوں کی موجودگی میں یہ حرکت کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور حیا کے بالکل خلاف ہے. تو نارملی عورت کے سامنے ایک دوسرے سے گلے ملے تو وہ فی نفسی تو ایک جائز عمل ہے. لیکن دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے، یہ زمانہ جو ہے بے حیائی کا زمانہ ہے. اس میں جتنا باڈی کا دوسرے سے ڈسٹینس رکھے اتنا ہی اچھا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ملانا، بے تکلفی کرنا، یہ فتنوں کا دور ہے. اس میں ہومو سیکسولیٹی بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلے مل رہے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ برائی کے جو اسباب ہیں نا ان کو بھی ختم کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی ایجڈ آدمی کسی ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے تو ہم منع کرتے ہیں، علماء بھی منع کرتے ہیں، بھائی تم کیوں اس اپنے سے کم عمر بچے کے ساتھ اتنا فری ہو رہے ہو؟ اب وہ دلیل دے کہ اس کی قرآن و حدیث میں غلط ہونے کی دلیل کیا ہے. تو ایسا تو کہیں نہیں ہوگا قرآن نے منع کیا کہ چھوٹے بچے جو ہے اجنبی بچہ آپ اس کو پیار نہ کریں. ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ برائی کے اسباب اور وسائل کے قریب بھی مت جاؤ. تو آج کل سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی، بچوں کے ریپ کے واقعات، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کو تو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ ریزرو ہونا پڑے گا. اس بڑی عمر کے آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس سے کم عمر بچوں کے ساتھ ایسے فری مت ہوں، ان سے جسمانی جو ہے نا آپ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ان سے. اب وہ جواب میں کہے کہ کیا آپ کی نیت، کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے، لیکن 100 میں ایک اگر برا ہوتا ہے نا تو وہ اس کلچر کا فائدہ اٹھاتا ہے ناجائز، تو اس ایک برے کی وجہ سے 99 پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے. تو جیسے مردوں میں اس طرح کی ہومو سیکسولیٹی پھیل رہی ہے، خواتین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو اگر 100 خواتین میں ایک بھی اگر بری ہے تو 99 کو روکا جائے گا اس عمل سے، تاکہ اس ایک بری کو بھی موقع نہ ملے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں سے، خواتین سے بدگمان ہو رہے ہیں. تو اس طرح جوان عورت کو جوان عورت سے بھی اپنا جسم کا فاصلہ رکھنا چاہیے. صرف مصافحہ کریں. گلے ملنا ہے تو گردن سے گردن ملانا، وہ بھی کبھی کبھار جیسے عید پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی خاص موقع پہ گلے ملا جاتا ہے، لیکن نارملی باڈی کو باڈی سے دور رکھنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ، ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب گلے ملتے تھے نا، ایسے بعض لوگ ایسے ایک دوسرے سے چپکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایلفی سے ان کو چپکا دیا کسی نے. ان کی نیتیں بری نہیں ہے، لیکن یہ عمل دیکھنے میں کتنا گندا لگتا ہے، کتنا برا عمل لگتا ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ جسم کا مذاق کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں.
کبھی بہت خاص کہیں لمبا سفر ہے یا کوئی عید بقرعید ہے تو ٹھیک ہے گلے مل لیے, یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے. نارملی یہ کام نہیں کرنا چاہیے, نہ خواتین کو آپس میں نہ مردوں کو آپس میں کرنا چاہیے. اور مرد اور عورت کا یا میاں بیوی کا سب کے سامنے ملاپ اس طریقے سے, یہ تو بہت ہی برا عمل ہے. گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں, بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے, تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہے. البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں. دیکھیے مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا, وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے. یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں, یہ ویسٹرن کلچر ہے, غیر مسلموں کا ڈریس ہے. ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی, آزاد ہوتے ہیں, بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے, ان کی مرضی ہے. تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے, خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے, ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو, لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا, تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں, تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں. جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں, تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس, تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا, لمبی شرٹ ہو, تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ, کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو, یا قمیص پہن لیتی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل, بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے. یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ, مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا, قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے, گنجائش تو دی جا سکتی ہے. اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون, تھوڑا سا لمبا کرتا ہو, تو گنجائش تو ہے, لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے, بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے, تو ٹھیک ہے, شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے, آپ بالکل اکیلی ہوتی, میاں ہوتے, تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا, تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں, بیٹیاں گھر میں موجود ہیں, تو پھر ایسے لباس سے اعتراض کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو, یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو, مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا, یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال, تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں, ہم ویڈیو کال کرتے ہیں, تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے, تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے, وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی, اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے, تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے, لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں.
تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ, تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا. ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے. تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. دیکھیں, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے. یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا, لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے. تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے, اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک, گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں, شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے. نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہمبستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے, یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے, اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو
اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں. شہد کھانے کا صحیح طریقہ کیا؟ صبح خالی پیٹ شہد کھا سکتے ہیں؟ نیز شہد کھانے کا سب سے بہتر طریقہ بتا دیں. محمد اسلام بہار سے. محمد اسلام صاحب آپ نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے, میں حکیم نہیں ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں. شہد جس طرح سے کھائیں کھا سکتے ہیں. اچھا, شہد کے فضائل میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس میں شفا ہے. باقی کھانے کے جو طریقے حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا, یہ ضعیف من گھڑت حدیثیں اکثر, کہ جو خالی پیٹ شہد کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا, ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں, موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. کچھ شہد کے بارے میں حدیث صحیح بھی ہے, لیکن عام طور پر جو حکیموں کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اکثر من گھڑت ہے. تو شہد کھائیں, بس نیار منہ کھائیں, ناشتے کے بعد کھائیں, یا آپ جانیں, آپ کا پیڑ جانے, آپ کے محلے کے ڈاکٹر یا حکیم جانے. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھائیں ضرور, خالص شہد و بشرطے کے. پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. میں کم و بیش 2 سالوں سے اپنے والدین کو ایک لڑکی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر والدین راضی نہیں ہو رہے. وہ لڑکی بھی ہمارے خاندان کی ہے, کوئی ذات برادری کا مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں, ایک وجہ سے انکار کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ میرے تایا اور تائی جو کہ اس لڑکی کے نانا اور نانی ہیں, ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ مجھے بتائی نہیں گئی. اگر اس کا کہیں رشتہ ہو گیا تو ایسے میں ظاہر ہے میرے والدین میرا کہیں اور کر دیں گے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ جو لڑکی وہ میرے لیے پسند کریں وہ شاید اس سے بہتر ہوگی, لیکن میں اس لڑکی جو والدین میرے لیے پسند کریں وہ مان, عزت, محبت, یہاں تک کہ اس کے حقوق کی ادائیگی سے میں قاصر رہوں گا. ایسے میں اپنے والدین کی بات مان کر اللہ کا مجرم بنوں گا, اور بے قصور لڑکی کا بھی جو میرے لیے وہ پسند کریں گے اس کا بھی میں مجرم بنوں گا. برائے مہربانی کو مشورہ دیجیے. مفتیان کرام کو ہمارے گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کے والدین کو میری نصیحت ہے کہ بچہ جہاں چاہ رہا ہے وہاں شادی کر دیں. اس کے نانا تائی اور تائے نانا, اتنا تو آدم علیہ السلام تک معاملہ پہنچے گا, پتہ نہیں باپ دادا میں ابو جہل بھی ہو سکتا ہے کہیں بیچ میں آ رہا ہو صدیوں پیچھے جا کے. تو جہاں بچہ کہہ رہا ہے وہاں اس کی شادی کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. باقی آپ سمجھدار ہیں خود ہی, میں آگے جملہ صراحتاً دہرانا نہیں چاہ رہا, میرے کلپ اس بارے میں موجود ہیں. بس میں آپ کے والدین کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کی وہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں. بچے جب مرضی کی شادی نہیں ہوتے, بیوی کو پھر صحیح طرح محبت نہیں دے پاتے, بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, بڑے واقعات ہیں اس میں خاندانوں میں. اگلے کا گھر تباہ نہ کریں آپ آنے والی بہو کا. کسی 17 سال کے مسلمان بچے کی زبان سے کفر یا شرک کے الفاظ ادا ہو جائیں تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ 17 سال کا بچہ عاقل بالغ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں, لہذا اگر وہ کلمہ کفر کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا. اس کا اگر نکاح ہوا ہوا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا, تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس پر توبہ واجب ہوگی. توبہ کرتا ہے تو ہر گناہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. میری 3 سال کی بیٹی ہے, بہت بدتمیزی کرتی ہے, اس کو سمجھاتی ہوں پیار سے بھی اور مار کر بھی, نہیں مارتی, میں کیا کروں, بہت پریشان ہوں. دیکھیں 3 سال کی بچی معصوم ہوتی ہے, اور اتنی سی بچی کو مارنا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے. آج کل مائیں بچوں پہ بہت زیادہ غصہ نکالتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ماں ہیں تو ہم جو چاہے کریں. ایسا نہیں ہے, آپ ماں ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ جب چاہے پیٹیں کوٹیں مار دیں اس کو. بہت طبیعت سے دھوتی ہیں بعض مائیں. میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا کلپ نہیں سن رہی ہیں. سب خواتین غصہ نہ کریں, لیکن میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ مائیں جو ہے نا بلا وجہ بچوں کو مار مار کے ان کو بگاڑ دیتی ہیں, ان کے اخلاق کو. ان کے سامنے ابیوزو لینگویج استعمال کرتی ہیں, تو مرے, تو پتہ نہیں کیا کیا. میں وہ گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے, تو اس سے بچیاں گالیاں بھی سیکھتی ہیں, بدتمیزیاں بھی سیکھتی ہیں. تو بچے سے جیسا آپ کا بیہیویئر ہوگا بچے وہی اخلاق سیکھے گا. ہاں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے, پھر اس کو وہ سختی کا اس میں برداشت کی طاقت بھی ہوتی ہے, اور سختی سے اس کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. بہت زیادہ سختی اس وقت بھی جائز نہیں ہے, لیکن 7 سال سے پہلے کے بچے پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا پیٹنا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے. شریعت میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو اس کو, یعنی اس کو شرعی احکام نماز 7 سال کے بعد بتائے جائیں گے. اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر فرمایا جب نماز نہیں پڑھتا تو ہاتھ اٹھاؤ اس کے اوپر. تو یعنی 10 سال کے بعد ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں, وہ بھی اعتدال سے سختی, حد سے زیادہ نہیں. ہماری سوسائٹی میں شریعت کے معاملات کو ٹھوکر ماری جاتی ہے, نبی کی سیرت نہیں دیکھی جاتی, قرآن و سنت کا حکم نہیں دیکھا جاتا. بس باپ ہے تو وہ اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, چھوٹے بچوں کو اس طرح کوٹ رہا ہوتا ہے. اور چھوٹے بچے زیادہ تر ماؤں سے پٹتے ہیں, چیختی بھی ہیں, مارتی بھی ہیں, مرو تم, دفع ہو جاؤ تم, زبان کاٹ دوں گی, یہ کر دوں گی. بھائی آپ بد اخلاق ہو, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی اچھا خاندان نہیں ہوگا پیچھے سے, تو آپ اپنی بد اخلاقی آگے نسل میں کیوں ٹرانسفر کر رہی ہو؟ جب اس طرح سے مائیں چیختی ہے نا بچوں پہ اور بے تحاشا مار رہی ہوتی ہیں, تو بزبان حال اپنا بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بچپن میں اسی طرح پٹے ہیں بلا وجہ. تو یہ اپنے خاندان کو اپنے خاندان کی حد تک محدود رکھیں, اگلی نسل میں آپ اس کو ٹرانسفر نہ کریں. تو
بہت ہی بری حرکت ہے یہ چھوٹے معصوم بچوں کو بے تحاشا مارنا. بچہ تو پیار اور محبت کا محل ہوتا ہے. اچھا, جب میں اس طرح کی تقریریں کرتا ہوں تو خواتین کہتی ہیں خود پالے نا بچے تو پتہ چلے, خود پالے نا بچے تو پتہ چلے. تو ایسے تانے دے کے کسی کی زبان بند کر دینا آسان ہے. بھائی عورت کی ذمہ داری ہے بچے پالنا, پیدا کرنا, اس کو پالنا. ہماری ماؤں نے بھی ہمیں پیدا بھی کیا, پالا بھی, ان کا احسان ہے. باپ کی ذمہ داری ہے شیلٹر دینا, نان نفقہ اٹھانا. چھوٹا بچے کو تو ماں ہی زیادہ تر, میں نہیں کہہ رہا کہ باپ نہ پالے, باپ بھی گود میں اٹھائے اس کو, کبھی باپ بھی ماں کا ساتھ دے دیا کرے. بالکل ہی ریزرو ہو کے بیٹھے رہنا بالکل غلط ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں کو باپ نہیں مارتے, مائیں بہت کوٹ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کوٹنا پیٹنا چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو, دونوں طرف سے غلط ہے, اور اس سے بچہ بگڑتا ہے, آپ کے لیے عذاب جان بنتا ہے وہ بعد میں جا کے, اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں. تو 3 سال کی بچی کو بالکل مارنا پیٹنا چھوڑ دیں آپ. شرارتیں کر رہی ہیں, آرام سے بٹھا دیں ایک جگہ, بہت زیادہ ہو تھوڑا سی آنکھیں دکھا دیں اس کو, ہلکا سا ڈانٹ دیں اس کو, اس سے زیادہ نہیں. اور جو اتنی سی بچی چڑچڑی ہوتی ہے نا, وہ چڑچڑی صحت کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. جن بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے, کسی چیز کی باڈی میں کمی ہوتی ہے, کوئی ضروری منرلز ہیں اس کی کمی ہے, اس میں کوئی وائٹامن ہے اس کی کمی ہے, تو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کو بتائیں آپ کہ بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہے. وہ ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے دے گا کہ کیا چیز کی کمی ہے, وہ کمی پورا کرنے کی کوشش کریں, کیلشیم کی کمی ہے یا کس چیز کی کمی ہے. چھوٹا بچہ اگر بہت زیادہ چڑچڑا ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے, اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مار کے اس کو سدھارا جائے, اس کا علاج یہ کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا, دوسرے کو دکھائیں. تو کچھ اس کی باڈی میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوئی بھی ہوتی ہیں, وہ پلک پانا لے کے اسکرو ٹائٹ کر دیتا ہے اس کے, اور سب چیزوں کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے, اس کی ٹیوننگ کر دیتا ہے, بچہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اتنا چھوٹا بچہ اگر چڑچڑا ہے, دیکھیں اس کی مثال ہے, بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تو کیسا روتا ہے, پاؤں لات مار رہا ہوتا ہے, ہاں ہو کر رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے. تو جب نیند پوری ہو جاتی ہے کیسا کھلکھلاتا ہے, بلا وجہ کہہ کے مار رہا ہوتا ہے بچہ, یعنی کوئی ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی تو بھی ہنس رہا ہوتا ہے. تو یہ صحت ہے تو دل باغ ہوتا ہے, گارڈن ہوتا ہے. صحت نہیں ہوتی تو وہ پھر بچہ پریشان ہوتا ہے, کیونکہ بچہ باہر کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. بچہ اپنے اندر ہی کی خرابی ہے تو اسی سے وہ خوش بھی ہوگا, اگر وہ خرابی ہے تو پریشان ہوگا, خرابی نہیں ہے تو خوش ہوگا. تو بچے کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحت کا خیال کریں آپ. اچھا بھائی, میرے اوپر چھپکلی گر گئی تھی, کیا مجھے سونے کے پانی سے غسل کرنا ہوگا؟ ہاں, چھپکلی گر گئی تھی تو کچھ بھی نہیں ہے. چھپکلی ناپاک نہیں ہوتی, پاک ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا, چھپکلی گر گئی تو کچھ بھی نہیں ہوا اس سے. محمد غوث یا محمد, ہاں بعض لوگ چھپکلی سے اتنا ڈرتے ہیں, ان پہ چھپکلی گر جائے نا تو پھر ان کو غسل دینا فرض اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے خوف کی وجہ سے. پھر ان کو عام پانی سے یا نیم کے پتوں سے غسل دیا جائے ان کو. محمد غوث انڈیا سے, کیا رہن کا گھر کرائے پر دے سکتے ہیں؟ اس سے جو کرایہ آئے گا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے, کیونکہ رہن جو ہے نا, آپ نے دین کے بدلے میں ایک چیز لی ہوئی ہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, مشروط فائدہ. ہاں, جس نے رہن آپ کو دیا ہے وہ گھر, اور اس سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں تھا, ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یار اب تمہارے پاس رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں یار, تم کرایہ بھی لیتے رہو, تو جائز ہے پھر, کیونکہ سود مشروط معاہدے کو, جو مشروط نفع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. لیکن اس میں اس بات کا بہرحال خطرہ موجود ہے کہ جس نے دین لیا ہوا ہے, قرض لیا ہوا ہے, عین ممکن ہے وہ آپ کو گھر کرائے پر دینے کی اس لیے اجازت دے رہا ہو کہ تاکہ آپ جلدی قرض نہ مانگو, تو پھر یہ سود ہی ہوگا. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ دیا جائے کسی بھی صورت میں کرائے پر دے دیا تو کرایہ سارا اس کے حوالے کیا جائے جس کا گھر ہے. حکومت کی طرف سے ایک اسکیم ہے جس میں چھوٹی بچی کے 500 روپے ہر مہینے حکومت کو دینے ہوتے ہیں. بچی بڑی ہونے پر وہ 4 یا 5 لاکھ روپے واپس کرتے ہیں, کیا یہ رقم جائز ہے یا ناجائز؟ اگر گورنمنٹ اس کو کاروبار میں لگاتی ہے اور نفع اور نقصان کی بیس پہ پروفٹ دیتی ہے تو جائز ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہوگا. بظاہر یہ ایسا ہی ہے کہ بس وہ متعین نفع پکڑا دیتی ہے تو پھر یہ سود ہی ہے. نشے کی حالت میں جب بندے کی بات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی تو اس حالت میں طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, قانونی حیثیت نہیں ہوتی, دنیا کے قانون میں, شریعت کے قانون میں اس کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن دنیا کا قانون یہ کہ نشے میں کسی نے قتل کر دیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں جاتا, لیکن شریعت کے قانون میں ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ نشے میں بندہ مار دیں تو آپ کو اسے قصاص لیا جائے گا, آپ کو بھی لٹکایا جائے گا, آپ کی بھی گردن اڑائی جائے گی. تو یہ کہنا کہ نشے میں کوئی بھی تصرف نافذ ہی نہیں ہوتا, یہ اپنا بنایا ہوا فلسفہ ہے آپ کا, شریعت میں ایسا نہیں ہے. اور طلاق کا مدار شریعت نے زبان پہ رکھا ہے, زبان پہ. تو نشے میں انسان کی جو ہے 2 جہتیں ہوتی ہیں. ایک جہت تو یہ ہے کہ وہ پراپر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, لیکن ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی
اس کا دماغ معاف ہو جائے جیسے کہ سوتے ہوئے آدمی کا ہوتا ہے یا جب پاگل دیوانے کا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نشے میں جب کوئی طلاق دیتا ہے نا, بیوی کو دیتا ہے, اپنی ماں کو نہیں دے رہا ہوتا, بہن کو نہیں دے رہا ہوتا طلاق. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ نشہ کر کے آدمی آئے اور اپنی والدہ کو طلاق دے رہا ہو یا بہن کو طلاق دے رہا ہو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کون ہے, ماں کون ہے. تو ان کمبختوں کا دماغ جو ہے نا, یہاں تو چل رہا ہوتا ہے کہ بیوی ہے, اس کو طلاق دینی ہے, اور طلاق دے کے پھر یہ کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو بیوی کو کیوں دی طلاق؟ تو نے غفار بھائی کو کیوں نہیں دے دی, ستار بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ تو اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ نشے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل مغلوب العقل ہو جائے اور اس کے تصرفات شرعی طور پر بالکل ہی کالعدم ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. تو دونوں جہتیں ہوتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 100% دماغ کام کر رہا ہو, ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دماغ بالکل ہی کام نہ کر رہا ہو. اس لیے فقہاء نے اعتدال والی رائے اختیار کی ہے کہ اگر نشہ کسی اور نے کرا دیا ہے اس کو زبردستی, تو پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا, پھر یہ طلاق دیتا ہے تو نہیں ہوتی. لیکن اگر نشہ اس نے خود کیا ہے تو پھر یہ معذور نہیں ہے, اپنے تمام تر تصرفات کا پھر یہ ذمہ دار ہوگا. اگر قتل کرتا ہے کسی بندے کو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا, طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق نافذ ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ نشہ اس نے کیا, بیوی کا کیا قصور ہے؟ طلاق میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں. ایک آدمی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاقیں دے دے تو اس میں کیا قصور ہے بیوی کا؟ تو طلاق میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے کہ زبان سے الفاظ نکال دیے تو ہو گئی. اس لیے نشہ کر کے کوئی اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور باقی خواتین کو میں کہتا ہوں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی نشے میں تو پھر ادھر ادھر فتوے نہ لیتی پھرا کرو کہ طلاق نہیں ہوئی, شکر ادا کرو کہ ہو گئی ہے طلاق. کیونکہ جو آدمی نشے میں طلاقیں دے سکتا ہے نا, وہ نشے میں 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے, نشے میں 3 چاقو بھی مار سکتا ہے. تو بس اللہ نے جان چھوڑا دی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ نشے میں اس نے طلاق دی ہے, کوئی اور اس سے بڑا کام نہیں کیا. ورنہ اگر ادھر ادھر سے خواہشات کی بیس پہ فتویٰ لے کے رہ لی تو کل ہو سکتا ہے 3 گولیاں مار دے آپ کو نشے میں آ کے. تو پھر رشتہ دار یہی کہیں گے نشے میں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, فتویٰ لے لو, قصاص نہیں ہے, پھانسی نہیں ہے. وہاں سب جا کے کہیں گے نہیں جی اس کو ہم پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے, بہنوئی کو یا داماد کو, کیونکہ اس نے گولی ماری ہے. اب نشے کو وہاں لوگ کوئی عذر نہیں سمجھتے کہ لوگ جو ہے نا کہ یہ کوئی عذر ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے بندے کو پیل دیا آپ نے, تو بھی آپ سے دیت لی جائے گی, تو بھی آپ کو 2 مہینے کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے. نکاح میں کفو کی شرط مستحب ہے یا واجب؟ کیا غریب اور امیر کا نکاح شریعت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نکاح میں کفو کی جو شرط ہے نا وہ لازم ہے. اصطلاح کے شریعت کی اصطلاح میں اس کو میں نے کوئی اصطلاح میری نظر میں فقہی اصطلاح نہیں گزری ہے کہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے. تحقیق کر کے میں بتا بھی سکتا ہوں, کتابوں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. لیکن سردست جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے, اور منع کرنے کا آخری درجہ کراہت اور مکروہ تو بہرحال ہے ہی, کیونکہ نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوتی اگر لڑکی کا غیر کفو میں نکاح کیا جائے. اس کا بہت زیادہ صحابہ کرام خیال کیا کرتے تھے, حدیث میں بھی ہے, حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ عورت کا غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے, کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے شوہر کے. اگر شوہر اس سے کم درجے کا ہے تو وہ ماتحتی کیسے اختیار کرے گی؟ اس کی مثال ایسے جیسے آرمی میں آپ کسی کو کمیشن آفیسر بنا دیں 8ویں پاس کو, اور بنا دیں PhD اسکالر پہ, اور جناب کسی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آفیسر پہ, تو وہ ذہنی طور پر اس کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ اپنے سے کمتر کو انسان ایز اے آفیسر یا ایز اے حاکم تسلیم نہیں کرتا ہے. تو عورت کا شوہر اگر اس سے کم درجے کا ہوگا تو عورت کیسے اس کو اپنا ہسبینڈ مانے گی, سر کا تاج کیسے بنائے گی اس کو؟ تو اس لیے 6 چیزیں تو کامن ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں, اس کے علاوہ بھی عرف میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون ہم پلہ سمجھا جاتا ہے. باقی غریب اور امیر کی شادی بھی ہو سکتی ہے. بہت زیادہ غریب لڑکا ہے اور لڑکی بہت زیادہ امیر ہے تو پھر یہ لڑکا لڑکی کا کفو نہیں ہے, تو اس لیے ایسی شادی سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر کفو میں نکاح کرنے میں اگر کوئی مصلحت ہو یا اس لڑکے کے اندر کوئی اور خوبی ایسی ہے جو اس کے دوسرے عیب کو چھپا رہی ہے, اس کے لیے ساتر بن رہی ہے یا اس کی تلافی کر رہی ہے, تو پھر نکاح جائز ہے, تو ناجائز نہیں ہے یہ. تو اس لیے غیر کفو میں اگر لڑکی نے نکاح کرنا ہو نا تو پھر شرط لگائی ہے فقہاء کرام نے کہ باپ کا راضی ہونا ضروری ہے, کیونکہ باپ پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ لڑکا اگرچہ میری لڑکی کا جوڑ کا نہیں ہے لیکن اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے نکاح ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر لڑکا بہت غریب ہے, لڑکی بہت مالدار ہے, لیکن اس لڑکے میں اور کوئی منصب اس کے پاس ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ غریب ہو کے بھی عزت دار ہے اور لڑکی اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے, اس کے اندر کوئی اور الگ سے کوالٹی ایسی ہے, ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے, تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ علی الاطلاق ناجائز نہیں ہے. اگر باپ راضی ہو اور بیٹی بھی راضی ہو اور دونوں کے مشورے سے یہ نکاح ہو تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو اس لیے نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ عام حالات میں لڑکی کا نکاح غیر کفو میں نہ کیا جائے, اس کو ناجائز ہی کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی حکمت ہے, مصلحت ہے تو پھر شرعاً جائز ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح
اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے کیا. اب زید ابن حارثہ پہلے غلام رہے ہیں, اگرچہ آزاد ہو گئے تھے, لیکن جو ایک شخص جو پہلے غلام رہا ہو پھر آزاد بھی ہو جائے اور عرب میں بھی نہ ہو, تو عرب لوگ اس کو اپنا ہم پلہ اور کفو نہیں سمجھتے تھے. لیکن نبی نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا ان سے پھر بھی نکاح کرایا. تو وجہ اس کی تھی کہ اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں. حضرت زید بن حارثہ آپ کو محبوب بہت زیادہ تھے, اور علماء نے لکھا ہے پھر وہ غیر کفو میں نکاح ہونے کی وجہ سے ہی وہ پھر طلاق بھی ہو گئی. تو نارملی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہو تو پھر جائز, پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ حکمت اور مصلحت کا زیادہ اچھا فیصلہ باپ کر سکتا ہے, اس لیے شریعت نے اس کو ولی بنایا. محمد حامد بدین سے, میں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تھا. ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا. گھر والوں کو اب پتہ چلا ہے تو میرے اور لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو. میں کیا کروں؟ جب کر لیا ہے تو کر لیا ہے, اب ایسی کی تیسی لکھ کے لگا دیں کہ میں طلاق نہیں دوں گا, اب جو مرضی کرنا ہے. لڑکیوں کا گھر نہ اجاڑا کریں اپنے ماں باپ کے کہنے پر. اور اپنی اگر آپ نے غلطی کی بھی ہے بالفرض, اول تو ماں باپ کو اعتماد میں لے کے شادی کرنی چاہیے تھی, لیکن اب کر لی ہے تو اب کر لی ہے. اب شوہر بن کے دکھائیں اس عورت کا اور اس بیوی کا اپنی. آپ بولیں میری بیوی ہے, جو بیوی تو انسان کی سب سے بڑی ایک امانت ہوتی ہے. بولیں باپ یہ جو مرضی اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, میں خود جب تک میری رائے نہیں بنے گی. آپ کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو طلاق دے رہے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن کسی کے دباؤ میں آ کے بیوی چھوڑ دینا, یہ لوگ زمینیں نہیں چھوڑتے یار, گاڑیاں نہیں چھوڑتے, گھڑی نہیں چھوڑتے. آپ کو کوئی بولے میری گھڑی جو ہے مجھے دے دو, دباؤ میں آ کے آپ گھڑی نہیں, ڈاکوؤں سے آپ مقابلہ کرو گے. غیرت مند لوگ ڈاکوؤں سے لڑ لیتے ہیں, آپ جناب اپنی بیوی پوری چھوڑ رہے ہو. بغیرتی ہے پرلے درجے کی, لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو, تو یہ بغیرتی ہے. تو بغیرت مت بنو, غیرت مت بن کے دکھاؤ. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دفعہ دھمکی لگا دو, بولے ایسی کی تیسی, طلاق نہیں دوں گا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اسٹائل تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے ساتھ چلنے کے لیے. ثناء اللہ صاحب دبئی سے, بیوی کو ماما یا امی کہنا کیسا ہے؟ بغیرتی ہے پرلے درجے کی بھائی صاحب, جائز نہیں ہے, گناہ کی بات ہے. کچھ اور کہہ لو یار. اگر امام سجدے میں ہو تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے تکبیرہ تحریمہ کہہ کر سجدے میں چلے جائیں یا پہلے قیام کرنا ہوگا؟ پہلے قیام کرنا ہوگا, بے شک چند سیکنڈ کا قیام ہو, لیکن کرنا ہوگا, اس کے بعد سجدے میں جائیں. بلال شملہ سے, میرے 2 دوست ہیں, وہ کشمیر سے کام کرنے کے لیے 8 یا 10 مہینے کے لیے شملہ آتے ہیں. ان کے بیوی بچے گھر پر ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مسافر ہیں بھائی, جہاں بیوی بچے رہتے ہیں وہی جگہ وطن کہلاتی ہے. تو اگر وہ کشمیر جاتے ہیں 8-10 دن کے لیے تو مسافر ہوں گے, سفر والی نماز پڑھیں گے. قبرستان کو کتنے وقت کے بعد ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب مردے کی بالکل ہی باقیات ختم ہو جائیں تو پھر قبر کو ڈھانا اور گرانا اور اس میں نیا مردہ دفنانا جائز ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے. اب مردہ کتنے دنوں میں قبر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے؟ ہڈیاں تو وہ تو بہت عرصے تک رہتی ہیں, یعنی ختم سے مراد اس کا ڈھانچہ رہ جائے, ہڈیاں رہ جائیں, تو وہ اب اس میں شریعت میں کوئی ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی. علاقے کے لحاظ سے اور زمینوں کے لحاظ سے حضرات فقہاء کرام نے ایک تجربے کی بیس پر ایک مدت بیان کی ہے کہ عام طور پہ 10 سال میں قبرستان میں جو قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے, یعنی اس کی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے, چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں بس. تو اس لیے نارملی جو نارمل زمینیں ہیں ان میں 10 سال کے بعد نیا مردہ دفنانا جائز ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں پرانے جو مردہ ہے اگر اس کی ہڈیاں وڈیاں ہوں تو اس کو سائڈ پہ لگا دیا جائے اور پھر نیا مردہ اس میں دفن کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر میت کا جسم صحیح سالم نکلے, جیسے بعض اکابر بزرگان کے ایسے واقعات ہیں, بعض شہداء کے واقعات ہیں کہ جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو جسم پورا سلامت تھا, تو وہ کرامت ہے ان کی, تو پھر وہاں دوسرا مردہ دفنانا جائز نہیں ہے. تو نارملی 10 سال. باقی اب برفانی علاقوں میں تو 100 سال تک لاشیں قبر کے اندر سلامت رہتی ہیں, وہاں پھر دفنانا جائز نہیں ہوگا. تو نارمل جو عام طور پہ کراچی اور پنجاب کی زمینیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بلال شملہ سے, اچھا یہ ہو گیا. سوتے میں مدی نکلنے سے کیا غسل فرض ہوگا؟ دیکھو 100% یقین ہے کہ مدی ہے تو پھر غسل فرض نہیں ہوتا. غسل منی سے فرض ہوتا ہے, مدی سے نہیں ہوتا. ابراہیم شیخ کراچی سے, میزان بینک کا منافع حلال ہوگا یا حرام؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے. برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں. لوگ غلط کہتے ہیں, لوگوں کی اس بارے میں پوری تحقیق نہیں ہے. جن علماء نے بینکوں کے نظام کو پورا پڑھا ہے, میں نے کیونکہ پڑھا ہے اور میں گیا ہوں 1 سال تک پوری اسی کام میں تحقیق میں لگا رہا ہوں میں, تو اس لیے ہمیں اطمینان ہے اس کے جائز ہونے پر. اس لیے میزان بینک یا اسلامی بینکوں کا منافع نفع حلال ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنی سوتیلی خالہ سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوتیلی خالہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی والدہ کی وہ باپ شریک بہن ہے تو بھی نکاح حرام ہے. اگر آپ کی والدہ کی وہ ماں شریک بہن ہے تو بھی نکاح حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے تو پھر جائز ہے نکاح. یعنی آپ کی والدہ کا اور آپ کی خالہ کا والد اگر ایک ہے, والدہ الگ الگ ہے, تو بھی وہ سگی بہن ہی کے حکم میں ہے. یا والدہ ایک ہے, والد اگر الگ الگ ہے تو بھی سگی بہن ہی کے حکم میں ہے. دونوں صورتوں میں نکاح حرام. اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے تو پھر جائز ہے نکاح.
اگر اچھا عمرے میں صفا مروہ کی جگہ پر فرض یا نفل نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ جو صفا مروہ میں صحیح کر رہے ہیں ان کو رکاوٹ بنیں گے آپ اس میں۔ کیا مسلمانوں پر غیر مسلموں کو دعوت دینا فرض ہے؟ بہت سے علماء غیر مسلموں کو دعوت نہیں دیتے، تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ دیکھیں، دعوت دینا فرض اس معنی میں تو ہے کہ دین کی تبلیغ ہم پہ فرض ہے، لیکن تبلیغ کا طریقہ کیا ہے اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ آپ غیر مسلم کو بولیں گے اسلام میں آ جاؤ تو وہ چڑ جاتا ہے اور وہ پھر غصہ کرنے لگتا ہے، تو اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء میں کبھی بھی یہ رواج نہیں رہا کہ ڈائریکٹ غیر مسلم کو سمجھانا شروع کر دیں تم مسلمان ہو جاؤ، یہ اسلام ہے، وہ ضد میں آ جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک جنرلی دین کی دعوت کا کام جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں یا مولانا کلیم صدیقی صاحب ہندوستان میں کر رہے ہیں، یا جو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے، بیچارے آج کل جیل کی سلاخوں میں، اور اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ غیر مسلموں کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کام علماء پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ یہاں جامعۃ الرشید میں بعض حضرات ایسے ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، تو بہت لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، پورے علاقے مسلمان ہو گئے ان کی دعوت پہ۔ تو ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ ہو وہی کام کر رہا ہے، تو بہت سے لوگ چھپ کے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں سب اپنی اپنی ذمہ داری، تو کام سب نے کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے اس میں ہر ایک کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی رائے۔ ہاں، ڈائریکٹ غیر مسلم کو آپ دعوت دیں گے تم مسلمان ہو جاؤ تم یہ، تو وہ پھر چڑ جاتے ہیں اس سے، تو اس سے اسلام کی تبلیغ کے بجائے وہ اسلام سے دور ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ رہا ہو اسلام کے بارے میں، پھر لازمی بتائیں آپ، پھر اگر نہیں بتائیں گے تو پھر وہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے چھپا لی تو الجم بلجام من النار، اللہ آخرت میں اس کو آگ کی لگام دیں گے، آگ کی لگام، کہ اس نے حق کو چھپایا کیوں۔ میں نے پہلے امتحانوں میں چیٹنگ کی تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی، کیا اب میری توبہ قبول ہوگی؟ چلو دیر آئے درست آئے، توبہ تو بہرحال ہر وقت قبول ہے، اللہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے، میں تو کرتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں تو اللہ کا حکم بیان کروں گا۔ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ دیر آؤ درست آؤ، دیر سے بھی آئے تو بس درست ہی آئے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے بھائی۔ لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں پہلے نقل کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور میں یہ برائی کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ حماقت ہے۔ کیا پتہ توبہ کی توفیق نہ ملے بعد میں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جو گناہ کی نیت سے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے اپنے آپ کو چھری سے کاٹے اور کہے میں بعد میں زخم کا مرہم لگا کے علاج کر لوں گا۔ تو زخم ہو جائے تو علاج کیا جاتا ہے، علاج کی نیت سے کبھی اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا جاتا۔ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے نہ پڑھا کریں آنکھیں بند کر کے۔ آج کل مولانا لوگ جو بال جھڑنے، موٹاپے اور قد لمبا کرنے کے وظیفے بتاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، صحیح ہیں وہی ہوتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کی، بس بتا رہے ہوتے ہیں ایسی۔ میرا حادثہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے مجھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو میں سجدہ تلاوت کیسے کروں؟ سجدہ تلاوت تو بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے ضروری نہیں ہے، بیٹھ کے کر لیں، اگر زمین پہ سر رکھنا ممکن نہیں ہے اشارے سے کر لیں۔ صرف محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد نام تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کا نام صرف محمد تھا، بہت سارے علماء گزرے جن کا نام صرف محمد، میرے اپنے بیٹے کا نام صرف محمد ہے، تو صرف محمد نام رکھنا بہت اچھی بات ہے، آگے ابن کر کے لگا دیں ابا کا نام۔ حارث صاحب فیصل آباد سے، میں نے خودکشی کی کوشش کی لیکن میں بچ گیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ بہت خوش قسمت آدمی ہو جو اللہ نے آپ کو توبہ کی مہلت دے دی۔ گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ اپنے آپ کو آپ نے جہنم میں گرا دیا تھا، کیونکہ خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ توبہ تو زندگی میں قبول ہوتی ہے، خودکشی کرنے والا تو گناہ کر کے مار رہا ہے، اپنے لیے توبہ کا دروازہ ہی بند کر رہا ہے، تو اس لیے تو بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے۔ تو اس لیے خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے نا تو اس کو تو اللہ کی رحمت پہ 100 سجدے کرنے چاہیے، 100 رکعت نماز اور روزے رکھنے چاہیے شکرانے کے، کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کی مہلت دے دی، اگر میں اسی طرح مر جاتا تو حرام موت مرتا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا میرے لیے، اس لیے کہ توبہ تو زندگی میں قبول ہے نا، موت کے بعد تھوڑی توبہ قبول ہے، تو یہ تو گناہ ہی ایسا ہے جو موت کی شکل میں ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور توبہ کرو، سچی توبہ کرو، دل سے گڑ گڑا کے رو اللہ کے سامنے کہ میں نے کیا حماقت کی تھی، کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی آپ کی کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ انجم صاحب ممبئی سے، بچے کے عقیقے میں دوست اور رشتہ دار بچے کو پیسے دیتے ہیں اور تحائف بھی دیتے ہیں، کیا یہ ناجائز ہے یا نہیں؟ کیا عقیقے میں دعوت کے بجائے گوشت بانٹ سکتے ہیں؟ کیا عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے ہوں گے جیسے قربانی کے کرنے ہوتے ہیں؟ قربانی کے بھی 3 حصے لازم نہیں ہے، بہتر ہے، اور عقیقے کے بھی 3 حصے لازم نہیں ہے، کر دیں اچھی بات ہے، نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے، دعوت میں سب رشتہ داروں کو ہی کھلا دیں، کھلانا ہی ہوتا ہے، وہ کھانا ہے کھلانا ہے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ باقی جو بچوں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو وہ تحفے تحائف لینا جائز ہے،
بچوں کے لیے ہیں تو لے لیں, اس میں کیا ہے, بچوں کو کھلا دیں پلا دیں. پیسے جو دیے ہیں وہ اب بچے کے ہاتھ میں اگر پکڑائیں گے, آپ کو ڈر ہے کہ بچہ بگڑ جائے گا اس سے, تو پھر وہ ماں باپ لے کے رکھ لیں اور گن لیں کتنے پیسے ہیں, تو نیت یہ کر لیں کہ ہم نے بچے پہ اتنے ہی پیسے خرچ کرنے ہیں, تو کرتے ہی ہیں ماں باپ خرچ, تو نیت یہ کر لیں ان پیسوں میں سے خرچ کریں گے. زیادہ بڑی اماؤنٹ آئی ہے تو پھر بچوں کے لیے کوئی گولڈ وولڈ لے کے رکھ لیں کہ بڑے ہوں گے تو کام آئیں گے, تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک عورت نے شوہر سے پیسے چھپا کر کسی رشتہ دار کو دیے ہوئے تھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پینٹ سے نکالے ہوں گے. اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اب وہ پیسے واپس کرنا چاہتی ہے, تو وہ پیسے اس کی اولاد کو دے یا شوہر کے نام سے صدقہ کر دے. کتنا بڑا جرم ہے دیکھو. بہرحال اب وہ پیسے شوہر کی وراثت میں جاری ہوں گے, اپنا حصہ اس میں سے رکھ لے, 8واں حصہ, باقی پیسے بیٹے بیٹیوں میں وراثت کے حساب سے تقسیم کر دے. شوہر کے والدین اگر زندہ ہیں تو 6واں حصہ ان کو بھی جائے گا. تو کسی بھی عالم مفتی سے پوچھ لے وراثت کے وارثوں کی تفصیل بتا کر, تو ان پیسوں کو وراثت کے حساب سے ڈیوائڈ کر دے. اپنا حصہ جو 12.5% بنتا ہے وہ ان پیسوں میں سے رکھ لے, اور توبہ استغفار بھی کرے جو حرکت کی ہے, اور وصیت کر دے اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا بہو سے اپنی پینٹیں چھپا کے رکھنا, اور جب پینٹ لٹکاؤ تو بٹوا نکال کے اپنے ساتھ رکھنا, کیونکہ اسی وجہ سے تمہارے ابا کے پیسے بھی غائب ہوا کرتے تھے, تو تمہارے پیسے بھی غائب ہونے کا پورا پورا خطرہ ہے. صبا صاحبہ ممبئی سے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو چور سے چوری کا تانبا خریدتے ہیں, ماشاءاللہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں دنیا میں, پھر دوسرے شہر میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں. کیا ہم ان سے تحفے لے سکتے ہیں؟ ان کی